حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ہمارے جمعے کے سامعین میں ان کا شمار تھا۔ وہ ہر مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا، ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ، اس میں وہ اپنے گھر ایک محفل کروایا کرتے تھے، جس کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتا تھا۔ کیونکہ جمعے کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے بھی، لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت، کیونکہ وہ محفل کھلے میدان میں کرواتے تھے، اگر گرمی تو پھر عذاب، اگر سردی تو پھر عذاب۔ میں نے ان کو کئی بار منع کیا، حضرت انج نہ کریا کرو۔ جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ محفل کے بعد نا ایک ڈبہ دیتے تھے، اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے، مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا۔ میں ان کو کہا کرتا تھا حضرت جن اللہ نے تانوں دیتا تانوں ڈبہ نہیں دینا چاہیے، تانوں چاہیے بٹھا کے اللہ دی مخلوق دا ٹھڈ بھر کے بھیجو حضرت۔ لیکن حضرت جو تمہیں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے، 2.5-3 گھنٹے بغیر، اگر گرمی ہے تو پنکھا، اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کو بابے جی کا واڑا نہیں تھا، بڑا اوکھا کام تھا۔ لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بعد چ ڈبہ لبنا ہے، چلو آج رات کا خرچہ، کیونکہ ساتھ ہی فیکٹری ایریا ہے، ساتھ آج رات کا نا خرچہ بچ جائے گا، وہ 50 روپے بچا لیں گے۔ بڑی دنیا اسی لیے آ کے بیٹھتی تھی محفل میں۔ ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا، اس کے ساتھ بالکل 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو 3 سال، دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو 5 سال، اتنی عمر ہوگی۔ کیونکہ میں بیٹھا تھا، پھر جب میں تقریر بھی کر رہا، ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، وہ اپنا کھیلتی رہی حضرت۔ محفل ختم ہو گئی، بعد میں جناب سب کو ایک ایک ڈبہ ملا، میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا، محفل ختم ہوئی تو نکل آئے، میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ اب وہ بندہ نا، ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی، ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی، تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا، میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑیں گڑیں کرتا پہنچ گیا۔ ایویں دل میں خیال آیا، یا میری پیڑی عادت کہہ لو، میں نے اس کے قریب کر کے نا اس کو پوچھا، میں نے کہا پا جی ایڈی گرمی چ محفل سی، 2.5-3 گھنٹے سے تھی بیٹھے ہو، تو یہ کیوں لائے ہو نال 2 بچیاں، ایویں بیچاریاں نو تنگ کیتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، رو پڑا بیچارہ، رو پڑا۔ ان کہندا حضرت صاحب صرف تاں نال لائے یہاں، چلو 2 ڈبے ود مل جائیں۔ غریبی تمہیں بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت، صرف تاں لائے ہیں کہ 2 ڈبے ود مل جائیں گے۔ قربانی کرو، بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار؟ تماشا لگا ہے یار باہر، میرا وس نہیں چلتا حضرت، پتہ نہیں قربانی ہون لگی ہے کہ ہون کی لگا ہے حضرت۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ملے بڑے غریب نے، انہوں اندر ہی رہن دے، ہاں کسی دا دل نہیں دکھانا، ہاں، اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی کے۔ کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر کرو، اس نے توفیق دی ہے حضرت، اس نے توفیق دی۔ میں یہ میرے خیال سے منگل ماڈل ٹاؤن یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا، اور آگے میں نے ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر کے بعد نا ماڈل ٹاؤن مدینہ مسجد میں یا منگل یا بدھ ایک ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا۔ وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹری کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا۔ وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا نا، تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی، اب ظاہر ہے بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ روپے دا، ماشاء اللہ، وہ جناب ہو رہے ہیں۔ پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ، جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ، موش ہو رہے ہیں حضرت۔ میرے دل میں خیال آیا، میں اس کو روک کے پوچھوں، وہ بھائی کانوں آکڑن ڈیا تھا، اے 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز بادشاہی بھائی، ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین، کوئی بچہ لینا نہیں حضرت، منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین۔ تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کیا آ گیا، ابراہیم انہوں ذبح کر دے، ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، تو 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز ہی، ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی۔ دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھوں، بھائی تو کیڑی گل تے آکڑن ڈیا ہے، میں نے دس تے صحیح، کیا اس بچے کو حسن تو نے دیا ہے؟
وہ دینے والا ہے. کیا اس کی جو اتنی سونی آنکھیں ہیں کیا تو نے بنائی ہیں؟ اس نے بنائی ہیں. یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقش و نگار ہیں کیا تو نے بنائے ہیں؟ یہ اس نے بنائے ہیں. پیسے تجھے اس نے دیے ہیں, توفیق تجھے اس نے دی ہے. تو بتا تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے؟ نہیں حضرت, اکڑنا نہیں, بلکہ قربانی کر کے معافی منگنی ہو. یا اللہ ان قبول کر لے, ان قبول کر لے, ان بے نیاز ہے حضرت, بے نیاز رب ہے, ان قبول کر لے, ان قبول. خوب جو پچھلے جمعے بھی, کیونکہ باتیں بڑی ہیں, لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے, جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں, میں وہی آ کے جمعے پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا دھیان کریے, بڑا دیکھو نا حضرت. یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوشت پکایا ہے نا, گوشت, کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئی نا, اب تو سلسلہ ہے گھر گھروں کوڑے لین والی نہیں آنا ہے, مہینے کا 200 روپیہ لیندی ہے, انہیں کوڑا لے کے ٹر جانا. پہلے روڑیاں ہوتی تھی. پھر فقہا نے فتویٰ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے, گوشت پکایا ہے, تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی, تاکہ محلے کا کوئی غریب بندہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ جلے, یار انہیں گوشت کھاتا ہے کہتے پھر حضرت جی جیوندا جاندہ لے لائے. ہاں, اپنے بچوں کو بتاؤ یہ تمہارے بچوں کے, ہمارے بچوں کے کھلونے نہیں ہیں, ان کو بتاؤ قربانی کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے کھلو کے 10 پتر, اے گناہ تیرے ابے نے کیتے نہیں, جھوٹ تیرے ابے نے بولیا, پتہ نہیں کی تیرے ابے نے کیتا ہے, وے اے ہی لے لائی, اے دے گلے تے چھری پھرنی ہے, گناہ تیرے ابے دے معاف ہونے نے, یہ تیرا کھلونا نہیں ہے. اس کے گلے پہ چھری چلے گی, گناہ تیرے باپ کے معاف ہوں گے. یہ تیرا کھلونا نہیں ہے, اس سے محبت کر, اس کو پیار. اور جیسے میں نے کہا نا, ہم دنیا دار کیا قربانی کو سمجھیں گے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, یہ جب موقع آتا تھا نا قربانی کا, تو کسی لاڈ والے نے جانا نا, پیار والے نے پوچھنا جناب نے, بابا جی پھر لیا ہے کوئی؟ اس نے اگر ہوتا نا جی جناب, تو بابا جی بہاؤ پھر سانو بھی. انہیں جناب وہ لیا کے نہ تے اندر لینا, حکیم صاحب نے دیکھنا, اور آپ نے بڑا خوش ہونا. تب سمجھ نہیں آتی تھی یار حکیم صاحب اچھے ویکھ کے کیوں خوش ہوندے نے. پھر سمجھ آئی خوش تاں ہوندے نے اے ہوے جدے گلے تے یار دے ناں دی چھری چلنی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا, جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے ہوے جدے ناں تے یار دی چھری چلنی ہے, تاں وے خوش ہوندے ہیں نا, یار دے ناں تے آ گئے. حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو کہ قربانی ہے کیا. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قربانی کا معنی کیا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کھلاؤ بھی حضرت, کھلاؤ. وہ دیکھے تو دیکھو حضرت, یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں, کوئی اس کا وسوسہ نہیں قبول کرنا. اپنے اللہ سے سودا کر کے دیکھو, کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے, کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ. یہ تو قربانی ہے نا حضرت, یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں. اس کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا اخلاص دیکھیں گے, تیری نیت کو دیکھیں گے, جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیں گے. اگر کم ہے تو 10 گنا, اگر اور زیادہ ہے تو 70 گنا, اگر اور زیادہ ہے تو بغیر حساب دیں گے تجھے, رکھیں گے نہیں اللہ کبھی کسی کا. یہ تو جانور کے گلے پہ چھری چلے گی نا, کھال کوئی لے جائے گا, کروڑے ہم نے فریزر میں رکھ لینے ہیں, پوٹ وہ بھی ہم نے فریزر میں لگا لینی ہے. ماڑے ہوں تے جی چھچڑے تے جلبا ہی جانیاں نے, باقی تو ماشاءاللہ جیوندیاں رہن ساڈیاں فریجاں. انہاں بیچاریاں نوں پھر وہی چربی جانے تے 4 بوٹیاں نہیں, چربی بھی تے گوشت چی نے, تے تینوں نہیں لنگدی چربی, یہ ماڑے نوں جاندی ہے. جے گوشت چی تے تو کھا لے ہے چربی, نہ دے کسے ماڑے نوں. اور میں بار بار کہوں گا, میں ہر بار کہتا ہوں, کوئی لازم نہیں حضرت اپنی بیبیاں نوں تسی پراتا دے کے ٹور چھڑ دیو, 4 بوٹیاں دے, کوئی لازم نہیں کہ محلے کے ہر گھر میں گوشت دینا ہے. اور بھائی 2 گھروں کو گوشت دو, لیکن اتنا دو کہ ایک وقت کا کھانا بن جائے کسی کا. یہ پتہ نہیں ہم نے رواج کہاں سے اٹھا لی. بیبیاں ٹر پندیاں نے حضرت جی, پر پراتاں پھڑیاں اخبار سے 4 بوٹیاں لپیٹیاں تے پھڑا کے ٹر جاندیاں. کوئی نہیں ہے حضرت کہ سارے محلے کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے بھی قربانی دی ہے. 2 گھروں کو دو, لیکن حضرت اتنا دو کہ کوئی ایک وقت کا کھانا کھا لے حضرت. اور حضرت میں اپنے محلے کی طرف جاتا ہوں, آپ سارے اپنے اپنے محلے کی طرف جائیں. کس سے کس کا چھپا ہے حضرت؟ کیا مجھے اپنے محلے کے ہر گھر کی کنڈیشن کا نہیں پتا؟ یہ کتنے جوگا ہے, اس کے گھر میں کتنے بندے ہیں؟ یہ 12 جی ہیں, 13 جی ہیں, 6 جی ہیں, 7 جی ہیں, 8 جی ہیں. اور ظلم دیکھو حضرت قربانی والوں کا ذرا. اور بھائی جس کے 14 جی ہیں اس کو بھی 4 ہی بوٹیاں.
اور جس کے گھر میں 2 جی ہیں اس کو بھی 4 ہی بوٹیاں. اور چل بھائی جس کے 2 ہیں اس کو تو 4 سمجھ آ گئی تیری بات تھوڑی, حالانکہ سمجھ وہ بھی نہیں آئی. اور جس کے گھر میں 14 جی ہیں اس کو 4 بوٹیاں کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ کیا کرے گا تیری ان 4 بوٹیوں کا؟ سامنے رکھ کے دیکھے گا ان کو, میں کھاؤں میری بیوی کھائے کہ بچوں کو کھلاؤں؟ ظلم تے دیکھو یار, وجہ کیا ہے ہم سمجھے نہیں قربانی کی روح کیا ہے. اس دن پیر اجمل صاحب کا کلپ چڑھا تھا, میں خدا کی قسم بڑا اوے ہوتا ہے اس طرح حضرت. وہ کہتے ہیں مدرسے کا نا چھوٹا سا بچہ تھا اور عید انجوائے بھی بچے کرتے ہیں حضرت, بڑوں کا تو زمانہ گزر گیا ہوتا ہے عید کا. وہ پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے, میں نے بچے کو کہا او چل یار جڑی کھل مدرسے آنی ہے آ ہی جائے گی, جا تو کیوں عید خراب کرنی ہے, جا تو جا کے عید کر. تو پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے گکھڑ شریف والے, کہا تھا عید پہ گھر نہیں آنا, عید تم نے وہاں ہی کرنی ہے. کہتے میں نے پوچھا کیوں بھائی, عید کا مزہ تو گھر میں ہے, گھر میں جا کے کر, یہاں کیا پتر مزہ آئے گا عید کا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے جواب کیا دیتا ہے, امی نے کہا تھا وہ عید مدرسے میں کرنا, چل تو بھی کو بوٹی کھا ہی لے گا. اللہ, چل عید مدرسے چ کری تو بھی کو بوٹی کھا ہی لے گا. پاجی ماڑے نو کنے بوٹی بھیجنی جے, بوٹی تے جانی انہوں جہدے نال مینوں کو کام میں, بوٹی تے جانی ہے اوتھے جتھے میرا آرڈر پھسیا ہے, بوٹی تو جانی ہے وہاں جہاں سے میں نے کوئی کام کروانا ہے. ماڑے سے مجھے کیا کام, وہ میرے کس کام آئے گا حضرت؟ ہاں حضرت ماڑے سے بھی تجھے کام پڑے گا, لیکن پڑے گا آگے جا کے حضرت. یہ ماڑا وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور حکیم صاحب کہا کرتے تھے بابا ایتھے ضرور کسے ماڑے دا آسرا بنی, ہو سکتا کل تیری بھی انگل پھڑ کے نال لے جو. دھیان کرنا حضرت, ہم سب کو پتا ہے میرے محلے میں کتنے گھر ہیں, اس کے کتنے جی ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی حضرت لوگ کرتے کیا ہیں. نہیں کوئی یہ فلسفہ نہیں ہے, اور نہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ آپ کے صحاب اور نہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے. نہیں دیکھو یار گوشت بھیج کدے کار چل رہا ہے, فلانے کار وہ تھے 15-16 جی رہندے نے, بی بی خدا دا خوف کا ہے کی 4 بوٹیاں لے کے چلی, بدا چل انہاں دے ایک ٹائم دا ڈنگ بنے گا حضرت. ہاں بڑا دھیان کرو, قربانی کے مفہوم کو سمجھو, قربانی کرنی ہے دل نہیں جلانا. اچھا پھر ایک اور شیطان, یہ شیطان ہے یہ پتہ نہیں, 4 بوٹیاں دینے والوں کا فلسفہ. نہیں جی محلے جی کنے نے, او بھائی انہیں تینوں دسیا آ کے کہ میں بھی بھیجنا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھیجے ہی نہ اس کار, تو اس آس پہ وہاں 4 بوٹیاں بھیج رہا ہے. نہیں انہیں بھی تو قربانی کی تھی, انہیں بھی تو بھیجنا ہے, اگر اس نے نہ بھیجا تو پھر کیا کرے گا تو؟ نہیں حضرت قربانی کرو حضرت, قربانی سمجھو, قربانی کے مفہوم کو, فلسفہ سمجھو قربانی کا, اور کر کے دیکھنا حضرت, پھر دیکھو کیسا دل میں سکون اترے گا, کیسا دل میں, کوئی لازم نہیں ہے اپنے اپنے. میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کسی ایسے معاملے سے, میرا تعلق فتح گڑھ سے ہے, پیچھے فتح گڑھ غریب ایک علاقہ, میری گلی آج بھی بڑی ماڑی ہے, مجھے آج بھی یاد ہے میری گلی میں 4 یا 5 ہی گھر ہیں جو قربانی کرتے, اور اللہ کا شکر ہے 2-3 قربانیاں ادھر گزری, میں تھے کسی نے گوشت نہیں دیتا, کیونکہ اللہ کا شکر ہے یہ میرا محلہ امیر محلہ ہے ماشاءاللہ. شرازی صاحب, جمیل صاحب, سر یونس صاحب, رضوان بھائی اور ماشاءاللہ بڑے وقار بھائی, ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہے. لیکن وہ میرا محلہ غریب, میں ہر سال پیکٹ بنا کے اتنے لے جانا اور اپنی گلی چ بننا حضرت. بڑا دیکھو کتنے ضرورت ہے حضرت, رجیا نو نہ رجا ہو یا, دیکھو ضرورت کتنے, ضرورت کتنے, دیکھو